بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج کیا، اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پیارے محبوب، آج ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیے، اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. پیارے محبوب، ہم نے دین اسلام آپ کے لیے پسند کیا ہے. اب ہم لوگ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو فوراً اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم مسلمان بن گئے. جو آدمی بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے. یوں وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں. یہ ہماری مسجد ہے. مسجد کے اندر کے مسائل اور ہیں، مسجد سے باہر کے مسائل اور ہیں. جب آدمی جوتی اتار کر، جہاں ہم جوتی اتارتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ مزاج پاتی مسجد ہے. جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مسجد ہے. اب یہی ہم مسجد میں داخل ہو گئے، ہمارے مسائل بدل گئے. اونچی آواز سے بول نہیں سکتے، دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے بغیر اتقاء کی نیت کیے، ہنس نہیں سکتے اونچی آواز سے. یہ تمام پابندیاں کب لگی؟ یہی ہم نے مسجد کی باؤنڈری کراس کر دی. اسی طرح اسلام سے پہلے زندگی کا سٹائل اور تھا. اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جب اسلام کی باؤنڈری کراس کر لی، اب سٹائل اور ہے. اسلام نے ہمیں سب سے پہلے مربوط طریقے سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا. ہر کوئی بکھرا ہوا تھا. اسلام سے پہلے کے حالات اگر آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، جنہوں نے وہ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا. جس کا گھوڑا جس کی لاٹھی اس کی بحث. لڑائیاں اتنی ہوتی تھی، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے کو جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے کو جھگڑا. چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا اور پھر وہ سال میں جھگڑا رہتا، بلکہ نسلوں تک رہتا. اسلام سے پہلے حالات یہ تھے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو حقیر جانا جاتا تھا. کچھ برادریاں ایسی تھیں
ان کو اپنے پاس نہیں بیٹھا دیا جاتا تھا، ان کو اتنا ہلکا رہنا جاتا تھا، اور ان کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ ان کی آواز عرب والوں کی آواز میں سن لیں، اگر کسی نے سن لی اس کے کانوں میں شیشہ پگلا کے پایا جاتا تھا، یہاں تک حالات تھے۔ تو ہر قوم کا ایک سردار تھا، لڑائی جھگڑا ہوتا تو قوم والوں کو اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا، کہ وہ جھوٹا ہوتا تھا کہ وہ سچا ہوتا تھا، اور ہر قبیلے کا اپنا حساب کتاب تھا۔ میرے کملی والوں نے آ کر جب اسلام کا ڈنکا بجایا، اسلام کا پرچم بلند کیا، پھر میں نہیں، تم سارے ایک ہو، پھر میں مسلمان، تم ایک جسم کی طرح ہو، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے جسم کی طرح ہے۔ میرے آقا نے مثال دی تھی، فرمایا جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے، پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، چوٹ ایک جگہ لگی پورے جسم کو بخار ہو گیا، تکلیف ایک جگہ ہوئی، لیکن پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ بات میرے نبی نے تو بتا دی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ آپ کی انگلی کو چوٹ لگی ہے، ساری رات آپ کا جسم نہیں سوتا، آپ کی آنکھ نہیں لگتی، آپ کا معدہ کام نہیں کرتا، آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چوٹ کو سوچے انگلی کو لگی تھی، تو میرے نبی نے ویسے مثال نہیں دی، میرے آقا نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، مطلب کیا؟ ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرو، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرو، اگر تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی رات بھوکا ہو، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے تو ایمان کا معیار یہ بتا دیا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کس لیے ہے؟ حکم یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو آپ کو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو ہم سوچتے ہیں یار فلاں نمازی آج میں کیوں نہیں آیا، ایک نماز پر نہیں آیا، دو پر نہیں آیا، تین پر نہیں آیا، پورے دن نہیں آیا، پانچوں نمازوں پہ نہیں آیا، اس کے بعد ہمیں اس کی ٹینشن لینی چاہیے کہ وہ بیچارہ کیوں نہیں آ رہا، اس کا پتہ پر کرو، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں، کسی دشمن نے تو نہیں اس کو اپنے دباؤ میں ڈالا، اس پر دباؤ ڈالا ہو، وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے تو یہ ہماری ٹینشن ہونی چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ایک کی تکلیف ہمیں برداشت کرنی چاہیے، اس کی تکلیف ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے ہم نمازی تو ہیں لیکن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، ہم حاجی تو ہیں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تب ہیں جب ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہو، جب احساس نہیں تو کون سی ہماری مسلمانی؟ اسلام اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی اپنی بال کو سوچتے رہو، بس نہیں ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی نے خود ہمیں عمل کر کے بتایا، ایک صحابی وہ نماز پڑھنے آتا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی محفل میں آتا تھا، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک دن نہیں آیا، دو دن نہیں آیا، تیسرے دن بھی نہیں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین دن کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی کے مہمان ٹھہرنا ہونا تو 3 دن ٹھہرو، 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرو۔ آپ 3 دن جب ٹھہریں گے نا زیادہ سے زیادہ تو آپ کی عزت برقرار رہے گی، لیکن جب آپ 3 دن سے تجاوز کریں گے نا پھر آپ کی وہ عزت نہیں رہے گی جو پہلے دن۔
تو 3 دن ٹھہرے، تو اس لیے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے مہمان بھی گیا ہو تو وہ تیسرے دن آ ہی جائے گا۔ جب پھر بھی نہیں آیا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ پتہ کرو کیوں نہیں آیا، کیا پرابلم ہے اس کو، مسجد میں سے کسی سے اس کی ناراضگی ہو گئی یا کوئی اور پرابلم بڑھ گئی۔ تو نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی میرے نبی کے پاس نماز پڑھنے بھی آتا تھا، میرے نبی کا درس بھی سنتا تھا، ساتھ اپنے بیٹے کو لاتا تھا کہ میرا بیٹا بھی دیندار رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بیٹے کو ساتھ لاتا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، آقا بس میں اس کے ساتھ بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو ساتھ ہی لے آتا ہوں۔ میں تجھے کتنا پیار ہے اسے، یا رسول اللہ اتنا پیار ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اتنا پیار آپ سے کرے جتنا مجھے اس سے پیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا پیار ہے، مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے نبی سے اس سے کروڑا ارباں گنا زیادہ پیار ہے۔ 3 دن ہو گئے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا، میرے نبی کے درس میں نہیں بیٹھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابی نہیں آ رہا، آقا وہ جو بیٹے والا، فرمایا ہاں وہ جو بیٹے کو ساتھ لاتا تھا اس کا نام ہی بیٹے والا صحابی پڑ گیا، حالانکہ سبھی بیٹے والے تھے لیکن اس کا ایک نام پڑ گیا کیونکہ بیٹے کو ساتھ لاتا تھا۔ آقا بیٹے والا فرمایا جاؤ پتہ کرو اس کا۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا اس کا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے پاس جانا ہے، تعزیت کریں گے اس کی۔ نماز پڑھ کے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے، دیکھا بیچارہ ایک ہی بیٹا تھا، اس کے دکھ میں نڈال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابی وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی امانت تھی وہ لے گیا، اب اس نے تو واپس نہیں آنا، لیکن کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تیرا دل خوش ہو جائے۔ میرے نبی اس کا غم ختم کرنے گئے تھے، فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ قیامت کے دن جب تو جنت میں جائے گا، جنت کے جس دروازے سے بھی جو داخل ہوگا وہ آگے کھڑا ہو کر تیرا استقبال کرتا ہو۔ جب ایسی بات بتا دی، اب میرے نبی بات کم کرتے تھے مطلب زیادہ ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں جوامع الکلم نہ جامع الکلم بن کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ جامع الکلم کا معنی کیا ہے؟ گفتگو مختصر اور اس کا مطلب بڑا وسیع۔ اب آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس پوری حدیث پر 2 گھنٹے بیان ہوتا ہے ایک حدیث پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات مختصر کی لیکن اس میں کتنی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا بیٹا جنتی ہے، دوسری بات یہ تھی کہ تو بھی جنتی ہے، تیسری بات یہ ابھی فوت تو نہیں ہوا، پتہ نہیں موت کس حال میں آئے، لیکن میرے نبی نے پہلے بتا دی، فرمایا تو بھی جنتی تیرا بیٹا بھی جنتی، اور کچھ جنتی ہوتے ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہوتے، تیرا بیٹا اتنا آزاد ہوگا کہ وہ 8 دروازوں کے آگے گھومتا پھرتا ہو، جس دروازے سے تو جائے گا وہی وہ تیرا استقبال کرتا ہوگا۔ صحابی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب میرے آقا کا دریا احمد جوش میں آتا تھا نا تو صحابہ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بات کی، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے باتیں کی صرف اسی کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں سبھی کے لیے۔ یہ صحابہ ہم صحابہ کا احسان نہیں دے سکتے، ایسے موقع پر انہوں نے نبی علیہ السلام سے وہ باتیں کہلوا دی جو ہمیں گھر میں سے مفت مل گئی۔ آقا صرف اس کے لیے نہیں جمع اس کے لیے نہیں، سب کے لیے، یعنی قیامت تک میرا جو بھی ان کی جس کے لیے حالات ہوں گے اس کے لیے۔ تو پتہ لینے چلے گئے، اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن میں نے ایک دی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا مسجد میں زیادہ تقید اس لیے بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا رہے، فلاں بیمار ہے فلاں ٹھیک ہے، اگر کوئی بیمار آپ کو پتہ چل جائے وہ بیمار ہے، ہم تیمارداری کرنے کے لیے جائیں، نماز کا ثواب الگ ہے
لیکن جو تیمارداری کے لیے جانا ہے اس کا ثواب اس سے بھی ہے، لیکن وہ نماز کا ثواب نہیں کاٹا جائے گا، وہ پورا مل گیا، لیکن اس کی تیمارداری کا ثواب تمہیں الگ نہیں ہے۔ میرے نبی کی امت اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت آسان کر دی، نیکیاں اتنی آسان کر دی کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں کانٹے دار جھاڑی، کانٹے دار ایک ٹہنی پڑی ہے جس سے خطرہ ہے کسی کو کانٹا چڑھ جائے گا، اس نے وہ کانٹے دار وہ ٹہنی اٹھا کر سائڈ پہ کر دی، اس کو 10 نیکی مل گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آقا ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تم تو جو کام بھی کرتے ہو وہ صدقے کا ثواب لیتے ہو، ابھی پوچھتے ہو کیسے ادا کریں گے، کیسے صدقہ ادا کریں گے؟ تمہارے لیے تو مشکل ہی نہیں۔ اور آؤ اگلی بات کرتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن دارمی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے کتنی واضح بات کی، فرمایا مسلم علی مسلم ستر، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، یہ کب حق بنے؟ جب تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ آقا 6 حق ہے، ان میں سے کون کون سا؟ فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ، پہلا حق کیا ہے؟ کوئی مسلمان تمہارے سامنے آئے تم نے اس کو سلام کہنا، جب ملے تو سلام کرو۔ ہمارے اندر ایک رواج ہے کہ جس کے ہم واقف ہیں اس کو تو سلام کہتے ہیں، جو واقف نہیں اس کو سلام نہیں کہتے، حالانکہ غیر واقف کو سلام کہنے کا ثواب اور زیادہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے غیر واقف کو سلام کہنے کے اور بھی فائدے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم رات کو جا رہے ہیں نا، تو بعض لوگ دوسرے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو السلام علیکم کہہ دو، وہ وعلیکم السلام کہہ دیں گے، اگر وہ آدمی غلط بھی ہوئے نا تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے جب آپ نے اسلام کہا۔ اور یہ میں نے تجربہ کیا، ایک مرتبہ رات کو ہم سمندری روڈ سے آ رہے تھے، وہ سمندری سے آگے پنجوانی شہر سے آ رہے تھے، اس وقت وہ روڈ بڑا خراب تھا، تو ہم نے دیکھا 3-4 آدمی روڈ پہ کھڑے ہیں، میں نے قریب آ کے کہا، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ رات کے 1:30 کا ٹائم تھا، سردی کا موسم تھا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، ہم گزر گئے۔ ایک خود اسلام کہہ دینا، ایک وہ خود روکتے پھر سلام کو نہیں کہتے ہیں، اس کی برکت ہے اسلام کی۔ اور اسی طرح آپ کسی کو نہیں جانتے، جب آپ اس کو السلام علیکم کہیں گے نا، آٹومیٹکلی طور پہ اس کے دل میں تمہارے لیے نرم جوشا پیدا ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب 2 مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یسلم علیہ، فرمایا مصافحہ کرتے ہیں، ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ برکتیں کس کی ہے؟ اسلام۔ اب اس میں کتنا خرچہ ہے؟ ہم جب جمعے کے بعد بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ساتھ درود پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ساتھ درود پڑھتا ہے، فرمایا دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دے۔ تو کوشش کر کے ملنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، بلکہ ویسے تو موقع نہیں ملتا، یہ جمعے کے دن جب ہم سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو، اللہ برکت دیتا ہے۔ فرمایا مسلم علیہ اذا لقیہ، اس کو سلام کرنا جب ملے۔ فرمایا یجیبہ اذا دعاہ،
جب وہ تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. کیا مطلب؟ ایک آدمی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جی میرے گھر کھانا کھاؤ، تمہیں کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اسی دن اسی وقت کا وعدہ پہلے کسی سے کیا ہوا ہے، اب وہ پورا کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس فرصت ہے، اب آپ کو حکم کیا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو. دعوت دیتا ہے، ولیمے کی دیتا ہے، ویسے اس نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے، اس کی دعوت کو قبول کرو. تو ہاں صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اگر وہاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں دعوت دی جائے دعوت قبول کرو، وہاں جاؤ. اگر تم دیکھو وہاں یہ جو محفل ہے، جو مجلس ہے، وہ غیر شرعی ہے، اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم واپس آ جاؤ. واپس آؤ گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اگر تم نے دعوت ہی قبول نہ کی، اور دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ بھی مختلف ہوتی ہیں. ایک وجہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے یہ آدمی غریب ہے، یہ غریب ہے، یہ کیا کھلا سکتا ہے، اس کے پاس جاؤں، میں تو بڑا امیر کبیر ہوں، میرا تو بڑا سٹیٹس ہے، میرے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں اس غریب آدمی کی دعوت کھاؤں جا کر. ارے اللہ کے بندے، دنیا کے سارے امیر، دنیا کے سارے مالدار، جس کو تو سب سے بڑا امیر کہتا ہے، وہ میرے نبی کے نالین کی خاص کا مقابلہ نہیں کرتا. تو میرے آقا علیہ السلام کو غریب سے غریب آدمی تو دعوت دے دیتا، میرے آقا قبول کرتا. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک غریب قبیلہ تھا، آقا ہمارے پاس کچھ کھاؤ. میرے آقا علیہ السلام اترے، ان میں بیٹھ کر میرے نبی نے کھائے. اب مجھے بتا تیرا سٹیٹس کہاں تک ہے؟ میرے نبی کا سٹیٹس تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں میرے نبی سے اونچا کوئی نہیں. امام بصیری کہتے ہیں صرف میرے نبی کو تم خدا نہیں کہہ سکتے، باقی سب کچھ کہہ سکتے. یہ شان ہے ان کی. اور میرے آقا علیہ السلام کا تو حال یہ تھا، پڑوسیوں کے بچے آتے، میرے آقا علیہ السلام ان کی بکریوں کا دودھ بھی دے دیتے. ہمارے گھر میں دودھ دونے والا آج کوئی نہیں، بکری کا دودھ دونے والا میرے آقا علیہ السلام دے دیتے. میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، ہم نے جس کا کلمہ پڑا ہے قانون اس کے چلیں گے، جس کا کلمہ پڑا ہے شرائط اس کی چلے گی، جس کا کلمہ پڑا ہے ہدایات اس کی چلے گی، اپنی مرضیاں نہیں چلتی. فرمایا فرمایا جب کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو. لیکن یہاں ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ بیان کرنا بھی ضروری ہے. جانا اسی کے پاس جائیے جو دعوت دے، جس نے دعوت نہیں دی بن بلائے جانا نہیں چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر دعوت کے کسی کے گھر گیا کھانا کھانے، فرمایا جب وہ چور تھا، جب وہ گیا وہ چور تھا، جب کھانا کھا کے نکل آیا وہ ڈاکو. بن بلائے نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں شادیوں میں ایسا وہ کئی لوگ، اللہ معاف فرمائے، میں جنرل بات کرتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کام تو کرتے کوئی نہیں، فارغ ہوتے ہیں، وہ یہی تلاش کرتے ہیں فلاں شادی حال میں آج شادی ہے، اسی طریقے سے ہم نے انٹر ہونا ہے، نئے کپڑے پہن کر وہ بھی انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات، یہ میرے تجربے میں آئی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب گھر والے کو شک پڑ گیا نا، وہ کہتا ہے تم کدھر سے ہو، لڑکی والوں کی طرف سے ہو لڑکے والوں کی طرف سے، اور وہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں. کتنی انتہائی گٹھیا حرکت ہے یہ. بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی آدمی دعوت دے، یہ باتیں میری ہوتی تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن میرے بھائی مجبوری ہے. کل قیامت کے دن آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ مولا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. باتیں کچھ کڑوی ہیں، کچھ خشک ہیں، لیکن عمل کرنا ہوگا. ایک آدمی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس کھانا کھائیں آپ،
دعوت ہے آپ کی. تو آپ اگر کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہوگا یار میرے ساتھ 2 ساتھی اور ہیں, اگر اجازت ہو تو لے آؤں. اگر وہ کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آ جاؤ, پھر تو ٹھیک ہے. مسلط نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ اس نے انتظام ہی اتنا کیا ہے. اب اس نے انتظام کم کیا ہے اور بھی مہمان ہیں, 2 ساتھی ایکسٹرا تو ساتھ لے گیا تو 2 ساتھی کوئی اور لے آیا ایکسٹرا, اس کا تو نظام خراب ہو گیا. پھر کہتے ہیں شوربے میں پانی زیادہ تھا. پانی زیادہ ہی ہوگا جب تم دل ملائے مہمان ساتھ لے گئے. حالانکہ میری اپنی یہاں عرصہ ہو گیا, میرے جو دوست احباب دعوت کرتے ہیں نا, تو ان نے کبھی نہیں کہا تیرے ساتھ کتنے ساتھی ہوں گے. پہلی بات یہ ہے ڈرائیور تو کنفرم میرے ساتھ ہوگا, اکیلا تو میں آتا نہیں, لیکن میں پھر بھی احتیاطاً بتا دیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ 2 ساتھی اور بھی. حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے 2 ساتھی کیوں ساتھ لیے یا پھر نہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ 2 ساتھی میرے ساتھ اور ہیں, یہ 1 ساتھی اور بھی ہے. یہ کبھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور میرے ساتھ ہے, ڈرائیور نے تو ساتھ ہونا ہے, مجھے تو گاڑی چلانی نہیں آتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے, اور ہم اس کے حق کو پامال کرتے ہیں جس نے بلایا. اور اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ باریک اور ہلکی ہے, اور میرے نبی نے اس پر سختی فرمائی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے گئے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, ایک آدمی باہر سے آ گیا, وہ آپ کا کتنا بھی قریبی ہو, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم بھی کھاؤ, یہ نہیں کہہ سکتے. اس کو تم دعوت اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے, کیونکہ تم تو خود کسی کی دعوت پہ آئے. سخاوت کرنی ہے تو اپنی جیب سے کرو, کسی کے مال پہ سخاوت کس کی. تو اس کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے, آپ گھر والے سے پوچھیں گے اگر اجازت ہو تو میں اس کو اجازت دے دوں, یا گھر والے سے کہیں بھائی یہ میرے تعلق والا ہے, آپ اس کو اجازت دیں, اس کو دعوت دے دیں. گھر والا یا خود دعوت دے یا آپ کو اجازت دے تو آپ دعوت دے سکتے ہیں, شرعی طور پہ آپ اس کو دعوت دے دیں. ورنہ وہ کتنا بھی تعلق والا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی کے گھر میں, کوئی آ گیا, آپ اس کو بالکل دعوت نہیں دے سکتے. بلکہ ہمارے بزرگ تو اتنی سختی کرتے تھے, فرماتے تھے کسی کے گھر تم کھانا کھانے گئے ہیں نا, تو قریب کتا آ گیا, تم کتے کو برکی ایک لقمہ ڈالنا چاہتے ہو, گھر والے کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. ہمارے تو اللہ معاف فرمائے ان باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا. یہ بیاہ شادی پہ جھگڑے کیوں بنتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں 50 آدمی لے کر آئے, تم 150 سے لے جاتے ہو, تو کیا یہ زیادتی نہیں؟ ہم کیوں دلیل ہو رہے ہیں ہر معاملے میں؟ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا ہے, درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا ہے, زمانے میں بتایا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دعوت کی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو. اور اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے, لیکن دوسری حدیثوں میں ہے, ان کا میں خلاصہ کرتا جاؤں. جب کسی کے گھر میں جاؤ, کسی کے گھر میں جاؤ تو نبینے بن کے جاؤ. جیسے شارحین نے فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نبینے بن کے جاؤ, اور جب گھر سے نکلو تو گنگے بن کے نکلو. جس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے تو خام خواہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہا. اپنی نظریں نیچی رکھو. اور اس کے گھر میں بیٹھے کوئی بات ایسی ہو گئی جو گھر میں رہنی چاہیے تھی, باہر نہیں آنی چاہیے تھی, تو گنگے بننے کا مطلب یہ ہے وہ باہر آ کر لوگوں کو نہ بتاؤ, وہ 4 دیواری کے اندر ہی چھوڑا. یہ ہے اسلام کی ستھرائی, اسلام کی پاکیزگی, جس سے ہم کچھ سے میل دور ہو چکے ہیں. اب کسی کے گھر کی باتیں باہر آ کر کسی سے شیئر کرنا یہ شریعت میں اجازت نہیں دیتی.
ایک آدمی تنہائی میں تمہارے ساتھ بات کرتا ہے، تنہائی میں، اگر اس نے لوگوں کو بتانی ہوتی تو لوگوں کے اندر کرتا، جب وہ تنہائی میں کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، تم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کے بعد لوگوں کو گھٹیا عادت ہے، فون کرتے ہیں تو ساتھ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ ہاں اگر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کو بتا دیں بھائی میں تیری یہ اگر اجازت ہو تو میں تیری یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تب ریکارڈ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو پتہ نہیں اور آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ بلکہ بات تو اتنے بدبخت ہے وہ ریکارڈ کر کے وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہ شرم ہوں آپ کے ساتھ۔ تیسرا حق اس کا کیا ہے؟ ہم پر مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام میں اگر اس کو چھینک آئے تو تم نے چھینک کا جواب دینا ہے۔ کیا جواب دینا ہے؟ الحمدللہ۔ اس میں الحمدللہ کہنا ہے، تم نے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ یہ میں نے اس پر دیکھا کہ چھینک آئی، الحمدللہ کہہ دیا۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس حدیث کی اس جملے پر بڑا غور کیا ایک مرتبہ کہ یہ بات اتنی کوئی نہیں، اس پر بھی الحمدللہ کہنا، ویسے تو اللہ کی تعریف ہے لیکن حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک مرتبہ میں اس کی شرح پڑھ رہا تھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات والوں نے اس کی شرح میں بڑا کچھ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ چھینک ہے نا یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ فرمایا جب چھینک آتی ہے نا اس سے آدمی کی شریان پھٹ سکتی ہے، شریان پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جب چھینک آتی ہے۔ اگرچہ چھینک سے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا خطرہ یہ ہے شریان پھٹنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے کہ میں نے تیرا شکر ہے تو نے مجھے محفوظ رکھا، اللہ کا شکر کرو، اور جو سامنے ہے وہ کہے یہ اللہ اللہ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ کے اوپر رحم فرمائے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر یہ کرنا چاہنا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کو ویسے چھینکیں آ رہی ہیں طبیعت کے اعتبار سے، وہ بار بار چھینکتا ہے تو ہر مرتبہ جواب دینا ضروری نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یعود اذا مرض، جب وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو۔ فرمایا وہ یتبع جنازہ کہو، فرمایا جب وہ فوت ہو گئے اس کا جنازہ پڑھو۔ فرمایا وہ یحب لہو ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند۔ یہ 6 حق ہیں۔ اب ایک حدیث نبی علیہ السلام کی، ابھی اس کے سارے جملوں کی میں نے تشریح نہیں کی، 2-3 کی کر دی، تو اب ذرا غور کرو اس ایک حدیث پہ اپنے اوپر نافذ کریں تو کتنے معاملہ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اب مجھے یہ بتاؤ اس ساری حدیث کو آپ نے سن لیا کہ مسلمان کے تم پر کیا حق ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرو، سلام کا جواب دو، وہ دعوت کرو قبول کرو، چھینک آئے جواب دو، بیمار ہو تیمارداری کرو، اس کا جنازہ پڑھو، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس حدیث کی روشنی میں اسرائیل کا ہم پر، یہ فلسطین کا ہم پر کیا حق ہے؟ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا ان کی مصنوعات جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی کروں، ہمارے کئی نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں، ریلیاں نکالنا جرم نہیں، احتجاج شریعت کے اندر اس کا تصور ہے، احتجاج کرنے کا تصور شریعت میں ہے، لیکن کسی کی دکان توڑنی، کسی کی گاڑی توڑنی اس چیز کی شریعت اجازت نہیں ہے۔ مطلب ہے صرف احتجاج کرنے کا۔ ایک آدمی تھا تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ اب میرے نبی نے احتجاج کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ میں گھر کا سامان نکال کر میں بازار میں رکھ دوں، یہ بھی احتجاج تھا، لیکن یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب ہم یہ مسئلہ نہیں بتا سکتے۔
اس لیے کہتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ مسئلے بدل جاتے ہیں. اب کوئی مجھے آ کر کہے کہ میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے تو میں اس کو مشورہ دے دوں کہ گھر کا سامان نکال کر گلی میں رکھ دے، وہ اللہ کے شام تک وہ بھی نہیں ملے. لیکن اس نے احتجاج کیا، گھر کا سامان باہر رکھا، جو بھی آتا تھا یار کیا مسئلہ ہے، سامان کیوں رکھا تھا، میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے. ایک آیا تو یار گھر کا سامان کیوں باہر نکالا، میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے. وہ 2-3 گزرے نا، 4-5 گزرے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں معذرت کرتا ہوں، اس کو کہو سامان اندر کر لے، آج کے بعد میں اس کو تنگ نہیں کروں. یہ ہے احتجاج. احتجاج کا مطلب یہ نہیں دوسرے ملک کے خلاف احتجاج کرتے اپنے ملک کا نقصان کرنا، یہ احتجاج نہیں میرے بھائی. میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں احتجاج کرو. ابھی یہ کوک پیپسی وغیرہ جو بوتلیں جن لوگوں نے اسٹاف کیا ہوا ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو روڈ پر کھول کر پھینک دو یا ان کو توڑ دو. میں کہتا ہوں ان کمپنیوں کو واپس کرو، کمپنیوں کو واپس کرو. انہوں نے کہا بھائی ہمارے لوگ نہیں لیتے، ہم ان کو کدھر لے جائیں، تو کمپنیاں مجبوراً تم سے واپس لیں گی. کمپنیوں کو واپس کرو، جو مصنوعات ان کی ہیں واپس کرو. اور آپ جو لوگ فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ تمہارے تھوڑے سے یہ مصنوعات سے بائی کاٹ کرنے سے کتنا ان کا نقصان ہو چکا. نقصان کرنا ہمارا فرض ہے، ان کا نقصان کرنا یہ فلسطینیوں کی حمایت ہوگی. تو ابھی بھی جن دوستوں نے ابھی بھی اس بات پر توجہ نہیں دی، وہ توجہ دیں تاکہ قیامت کے دن کم از کم ہم فلسطینی ہماری گربان کریں. ہم کہیں بھائی ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ تمہارے لیا، ہمارے اختیار میں اتنا تھا، آواز ہم نے بلند کی، آواز ہم بلند کر سکتے تھے، بائیکاٹ ہم کر سکتے تھے مصنوعات کا، وہ بھی کر دیا. ہم اس سے بھی بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اسرائیل والے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تمہارا سگا رشتہ دار ہو، اس سے بائیکاٹ کر دو. اسے کہو تو ہمارا لگتا کیا ہے، تم یہودیوں کا جانتا ہے. کیا فرماتا ہے وہ من تولہ نہیں من تولہ میں ہوں تو ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا دینا ہے. فلسطین والے ویسے بھی مسلم ہیں اور مظلوم ہیں، اسرائیل والے ویسے بھی ظالم ہیں اور یہودی ہیں. ان مصنوعات کا بائیکاٹ جہاں تک اللہ توفیق دے کوشش کرے کرنا چاہیے. واخر دعوانا